اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا۔ ناظرین، تنویر حیدر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں سید تنویر حیدر۔ ناظرین، آج جب ہم اقصائے عالم پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف جنگوں کا ایک ماحول نظر آتا ہے، اور ہم اپنے خطے میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھتے ہیں تو کئی طرح کی جنگوں کے جو ہے میدان وہ لگنے والے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ ہو یا دنیا کے باقی اور سے کئی علاقوں میں تو جنگیں شروع ہیں، جس طرح آج کل آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ کا بازار گرم ہے۔ ناظرین، تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جب دنیا میں ظلم و جور حد سے بڑھ جائے گا آخری زمانے میں، تو اس کے بعد اس دنیا کو تمام غموں سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی منجی بشریت کو بھیجے گا، اور اس حوالے سے تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ آخری زمانے میں جب دنیا میں ہر طرف ظلم اور جبر جو ہے حد سے بڑھ جائے گا، مختلف جنگیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ فرمائے گا۔ تو ناظرین، آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی جنگیں جو ہیں شروع ہیں، کچھ کا امکان جو ہے بڑھ رہا ہے، تو ہم اس تمام صورتحال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اور ان کے اصحاب کے فرامین کی اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، جو رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت نے جو اس آخری زمانے کے بارے میں، اس دور فتن کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، تو اس حوالے سے اس تناظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں تو اس کا تعلق کس طرح امام مہدی کے ظہور سے بنتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح آج کل آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک معرکہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کئی فرامین ملتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث بھی ملتی ہیں، پھر خاص طور پر یعنی امام معصومین کی، ائمہ معصومین کی جو روایات ہیں وہ اس میں یعنی واضح طور پر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور ان فرامین کو دیکھ کر ایک طرف تو محمد و آل محمد کی حقانیت واضح ہوتی ہے، یعنی جو ائمہ اہل بیت نے آج سے صدیوں سے پہلے جو فرمایا وہ کس طرح حرف بحرف پورا ہو رہا ہے یا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے وہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ شروع ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور یہ سلسلہ آئندہ چلتا رہے گا۔ تو اس طرح جس طرح یعنی اس سے پہلے وہ ترکی کے حوالے سے بھی بہت کچھ احادیث میں ملتا ہے، امام معصومین کے فرامین کے اگر ان کو دیکھا جائے تو ترکی کا کردار جو ہے اس آنے والے دور میں یعنی بہت بڑا ہے، تو ہم جو ہے نیکسٹ آئندہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آذربائیجان کے حوالے سے کئی فرامین ہیں، ایک امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے، تو اس میں آخری زمانے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو ہے آذربائیجان میں ایک جنگ چھڑے گی، اور پھر اس میں بعض روایات میں آرمینیا کی بھی ذکر ہے، تو یہاں سے ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس میں انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنگ شروع ہوگی جو آرمینیا کے ساتھ جس طرح لگی ہے، اس میں آپ نے کسی طرح کا حصہ نہیں لینا، بلکہ ایک غیر جانبدار حیثیت آپ کی ہونی چاہیے، بلکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہے کہ اس جنگ میں آپ فرش زمین ہو کر رہ دیں، یعنی بالکل گھروں میں مقید ہو جائیں، یا یہ جو جنگ جو ہے دو ممالک کے درمیان اس میں آپ نے حصہ نہیں لینا۔ تو اس کی یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں امام نے بالکل ایک غیر جانبدار رہنے کا کہا ہے اپنی امت کو، قوم کو؟
تو اب جو ہم صورتحال اس وقت دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں آذربائیجان اور آرمینیا کے حالات کے حوالے سے بھی آگاہی ہونی چاہیے. یعنی جو آرمینیا اور آذربائیجان کے جو درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے، وہ نکورنو کاراباغ کا ایک ایریا ہے، یعنی جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، جو آذربائیجان کہتے ہیں، یعنی وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور اس پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا. یہ تنازع اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارا جو کشمیر کا تنازع ہے، یعنی آج سے 70 سال پہلے کا تنازع، یہ بھی اسی عرصے کے دوران کا یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یعنی اس تنازع کو جنم لیتے ہوئے. تو اب یعنی اس سے پہلے بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس پہ جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن اب جو صورتحال مختلف ہے. اب اس جنگ میں کئی دوسرے ممالک بھی کود گئے ہیں. تو سب سے پہلے یعنی جس طرح پہلے میں نے وہ عرض کیا امام کے فرمان کے اعتبار سے کہ اس میں غیر جانبدار رہا جائے. تو اب ہم جب صورتحال یعنی ایک طرف مسلم ملک ہے آذربائیجان، دوسری طرف جو ہے آرمینیا وہ عیسائی ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی یعنی اس طرح یعنی یہ حق و باطل کی اس طرح کی جنگ نہیں ہے. اگر یہ حق و باطل کے مارکا ہوتا ہے تو ضرور عوام کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے کسی ایک کا. لیکن یہ اب صورتحال کیا ہے، حق و باطل کے مابین یہ مارکا یعنی کس طرح نہیں ہے. جو آذربائیجان ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے یہ سوویت یونین کے قبضے میں تھا، بعد میں سے آزادی ملی. تو اب ایک تو وہاں جو ان کا جو ہے نا مذہبی تشخص جو ویسے تو مسلمان ہیں اور وہ شیعہ مسلم ہیں، لیکن ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. اکثریت کا جو 99% جو ہے وہاں جو اب بھی یعنی وہی ان کی تہذیب جو ہے وہ یا باقی جو معاملات ہیں اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. وہاں جو کچھ جس طرح بھی میرے عزیز آذربائیجان رہ کے آئے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر گلی محلے میں آپ کو شراب کی دکان جس طرح عام جہاں باقی اشیاء ملتی ہیں اسی طرح. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اسرائیل سے اتحاد ہے، یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو اسرائیل ہے اس سے تعلقات ہیں، بلکہ انہوں نے وہاں اڈے بھی دیے ہوئے ہیں اسرائیل کو. تو اب بھی اس جنگ میں جو اسرائیل ان کی حمایت میں یعنی آیا ہے اور اس جو اپنا اسلحہ جو ہے اسرائیل اپنا دے رہا ہے آذربائیجان کو. اسی طرح دوسری جانب ترکی ہے، ترکی کے اپنے مفادات ہیں، یعنی جس طرح سلطنت وہ عثمانیہ کو یعنی وہ بحال کرنے کے چکر میں ہے وہ سارا، تو وہ اپنا اس کا ایک ایشو ہے، اس حوالے سے وہ مدد کر رہا ہے. لیکن اب یعنی ایک طرف اسرائیل جو اس وقت یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس کی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہاں بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی حق و باطل کا ایسا مارکا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل وہ چاہتا ہے کہ یہاں جو ہے اڈے تو پہلے بھی ہیں اس کے، لیکن اب اس کو مزید جو ہے نا اپنا وہ اس میں اپنے قدم جو ہے مضبوط کرے. اسی طرح ترکی والے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے قدم مضبوط کریں. تو آئندہ جو ہے نا یہ یہاں یہ دونوں خاص طور پر اسرائیل اور یہ ترکی اور باقی کے ممالک جو ہیں، تو اس سے اسی وجہ سے جو ہے نا ایران حالانکہ وہ ایک شیعہ ملک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں غیر جانبدار ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر یہاں اسرائیل جا قابض ہو گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آذربائیجان جو ہے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہاں اسرائیل کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، ترکی آ جائے گا. اب ترکی وہاں سے اپنے جتنے شام میں دہشت گرد ہیں جو اس کے اپنے زیر نگی ہیں وہ سارے ادھر ٹرانسفر کرے آذربائیجان، وہ تکفیری دہشت گرد. تو اگر آذربائیجان اگر جیت جاتا ہے جہاں تو یہاں یہ ہے کہ تکفیریوں کا ایک بڑا اڈا بن جائے گا اور دوسری طرف اسرائیل کا یہاں ایک مضبوط قدم اپنے جما لے گا. تو یہ ایک یعنی ایران کے لیے بھی خطرہ ہے اور خطے کے لیے بھی خطرہ ہے. اس لحاظ سے ایران بھی غیر جانبدار ہے اور باقی بھی جو ہے. اب اس میں پاکستان ترکی کے حوالے سے اس میں شرکت کر رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا کوئی خوشائند اقدام ہے. اس کے آئندہ جو اثرات پڑیں گے وہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے یعنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے اس جنگ میں یعنی کیوں فرمایا کہ یہاں جو اس میں غیر جانبدار ہے. تو ناظرین یہ تو آج کا ابتدائی پروگرام تھے، اس میں چند باتیں اس طرف اشارہ کی ہیں. آئندہ بھی اسی موضوع پہ
ہم بات کریں گے، اور خصوصاً اور جو اس وقت بین الاقوامی افق پر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یا جنگوں کے جو ماحول ہیں اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔